آج کے تبصرے کا موضوع ہے بھارت کا دفاعی اتاشی سچ اگل گیا ہے۔ 22 اپریل سے لے کر آج کے دن تک مودی جس تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے اور واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی تواتر کے ساتھ مودی کو نہ صرف شدید تنقید کا سامنا ہے بلکہ مودی کی لنکا اپنے ہی تجزیہ کاروں اور بھارتی دفاعی اداروں کے ساتھ وابستہ افراد نے سچ اگلنے سے بار بار ڈھائی ہے۔ سب سے پہلے مودی اور بی جے پی کے بیانے کے پرکھچے اس وقت اڑ گئے جب رواں برس 31 مئی کو بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ کانفرنس میں شرکت کے دوران بلومبرگ ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ تیاری گرائی گئی بلکہ یہ ہے کہ وہ کیوں گرائے گئے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھارت نے اس جنگ میں کتنے تیارے کھوئے۔ انیل چوہان نے مزید کہا کہ جو غلطیاں ہوئیں وہ اہم ہیں، ہم نے ان غلطیوں کو سمجھا، انہیں درست کیا اور پھر 2 دن بعد دوبارہ اپنے تمام تیاری اڑائی اور طویل فاصلے پر کامیاب حملے کیے۔ جنرل انیل چوہان کا مذکورہ انٹرویو مودی پر ہی نہیں بلکہ 1.5 ارب بھارتیوں پر خودکش حملہ تھا۔ حالانکہ بھارت کے آزاد خیال مبصرین اور تجزیہ نگار شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت کو پاک فضائیہ کے ہاتھوں شدید ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا، مگر نہ مودی اور نہ ہی اس کا چیختا چنگاڑتا گودی میڈیا سچ سننے اور کہنے کی تاب رکھتا۔ جھوٹ بولنے کا مقصد بھارتی عوام کو گمراہ اور حقیقت پر پردہ ڈالنا ہے۔ مودی کے سب سے زیادہ ناقد بھارت کے سینئر دفاعی تجزیہ نگار پراوین سوہانی ہیں، جو شروع دن سے آپریشن سندور کی ناکامی، مودی کی انا پرستی ناکامی اور بھارتی عوام کو گمراہ کرنے کی پالیسی کو بے نقاب کرنے میں پیش ہیں۔ ان کا ناقدانہ طرز عمل ان کے ویلاگ پر مودی حکومتی پابندیوں کا باعث بھی بنا ہے۔ البتہ وہ باز نہیں آئے اور وہ بھارت کے معروف نیوز پورٹل دا وائر کے ساتھ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جسے پوری دنیا میں سنا اور پسند کیا جاتا ہے۔ پراوین سہانی اپنے تازہ تجزیے میں کہتے ہیں کہ گزشتہ 11 برسوں میں بھارت کی دفاعی اور خارجہ پالیسیاں ناکام ہی نہیں بلکہ پوری طرح زمین بوس ہو چکی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پراوین سوہانی کا کہنا ہے کہ اس زوال میں بڑا حصہ زعفرانی سوچ سے متاثر، جاہل، بیوقوف اور خود پسندی کا شکار مین سٹریم بھارتی میڈیا کا ہے، جس میں ریپبلک اور این ڈی ٹی وی جیسے چینلز پیش ہیں۔ پراوین سہانی نے کہا کہ یہی لوگ اصل میں غداری وطن ہیں، جو ملک کی بہتری کے بجائے اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں پاکستان، چین یا کسی اور ملک کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے وطن کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے ایک اور پوسٹ میں پراوین سہانی نے کہا کہ انڈونیشیا میں بھارت کے نیول اتاشی کیپٹن شیو کمار نے آپریشن سندور میں بھارتی فضائیہ کے کردار پر ایک دلچسپ بیان بھی دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسے درست اور وسیع تر تناظر میں پیش کرنا ضروری ہے۔ انڈونیشیا میں تعینات بھارت کے دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار نے تسلیم کیا ہے کہ رواں برس 7 مئی کو پاکستان کے ساتھ فضائی جھڑپ میں بھارتی فضائیہ کے تیارے تباہ ہوئے تھے۔ انڈونیشیا میں سیمینار سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیپٹن شیو کمار نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی جنگی طیارے اس لیے مار گرائے گئے کیونکہ بھارت کی سیاسی قیادت نے بھارتی فضائیہ کو پاکستان کے فوجی اہداف کو نشانہ نہ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ کیپٹن شیو کمار نے تباہ ہونے والے بھارتی جنگی جہازوں کی تعداد بتانے سے گریز کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھارت نے اتنے زیادہ طیارے نہیں کھوئے جتنے کہ ایک انڈونیشی مقرر نے دعویٰ کیا، لیکن میں اس بات سے متفق ہوں کہ بھارت نے کچھ طیارے ضرور کھوئے ہیں۔ یہ مودی پر دوسرا خودکش حملہ ہے جس سے وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیو کمار کے بیان کو دا وائر نے ہی رپورٹ کیا تھا کہ انڈونیشیا میں بھارتی سفارت خانے نے اپنے دفاعی اتاشی کی جانب سے سیمینار میں پیش کی گئی پریزنٹیشن سے متعلق میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ کیپٹن شیو کمار کے طیارے مار گرائے جانے سے متعلق بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ حالانکہ شیو کمار نے صاف اور واضح انداز میں وہی کچھ بیان کیا جو پوری دنیا جانتی ہے، جس کا اعتراف خود بی جے پی کے معروف سینئر سیاستدان سبرامنیم سوامی نے ایک پوڈ کاسٹ میں کیا تھا۔ جب سوال پوچھا گیا کہ پاک بھارت فضائی لڑائی میں بھارت نے کتنے جہاز کھوئے تو جواب اگر مگر چونکے چنانچہ کے بجائے 5 تھا۔ پھر پوچھا گیا کیا رافائل بھی گرائے گئے تو جواب پھر ہاں میں تھا۔ رہی صحیح کسر رافائل طیارہ ساز کمپنی ڈی سالٹ کے شیئرز کے دھڑا دھڑ گرنے سے پوری ہوئی۔ البتہ دونوں ممالک بھارت اور فرانس نے رافائل طیاروں کی تباہی پر طویل پر اسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔
शिव कुमार का ये कहना कि भारत ने तैयारी इसलिए खोई क्योंकि भारतीय सियासी क़यादत ने भारतीय एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी तनसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं दी थी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था तो मोदी ने कौमी सलामती इजलास में अपनी अफवाज को कार्रवाई करने का मुकम्मल इख्तियार देने का ऐलान किया। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाकर बच्चों और खवातीन को शहीद करके बड़ा कारनामा अंजाम देने का ऐलान किया, जिसके जवाब में पाक फ़ज़ाई ने 6 भारतीय जंगी जहाज मार गिराए थे, जिनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता रफ़ाइल भी शामिल थे। ये सारी सूरत हाल भारत के लिए किसी नागहानी आफत से कम नहीं थी, जिस पर मोदी अभी तक लबकुशाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि भारत की अपोजिशन जमातें भारत के 6 जहाज गिराए जाने के हर नए इंकशाफ के मौके पर मोदी की खूब खबर लेती हैं, लेकिन मोदी ने अपने होंठ सी लिए हैं। 6 से 10 मई के दरमियान पाक भारत कशीदगी का तीसरा उनसुर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बार बार पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार का तज़किरा, और इस सिलसिले में वो अब तक 18 मरतबा पाकिस्तान का जिक्र कर चुका है। भारत के लिए दर्द सर और मोदी का भारत चढ़ जाता है। बयानी की इस जंग में भारत और मोदी मुकम्मल तौर पर शिकस्त से दो चार हो चुके हैं। हर गुजरता दिन भारत के लिए रुसवाई और जिल्लत की तारीख लिख रहा है। भारत पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खा चुका है, जिससे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, और भारत के तजियाकार भी पहले दिन से इसका एतराफ़ कर रहे हैं। मोदी के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है कि वो भी अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर ही लें। वो एतराफ़ करने में जितना ज़्यादा वक्त लेंगे उतना ही उनकी सियासत बहरान की जद में होगी। मोदी जो खुद को भारत के लिए मर्द बहरान और नागुज़ीर करार देते हैं, वो अब मर्द बीमार हैं। आज पूरी दुनिया में भारतीय बयानियां सुनने वाला कोई नहीं है। दुनिया हारने वाले को नहीं बल्कि जीतने वाले की कदर करती है। बयानी की जंग भारत हार चुका है। भारत के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। गो कि मोदी ने मुख्तलिफ जमातों के साथ वाबस्ता मेंबरान पार्लियामेंट को मशरक़ी वस्ता, यूरोप और अमेरिका बतौर सफारती मिशन भेजा था, जिन्हें कोई पजीराई नहीं मिले। शिकस्त खुर्द लोग बयानियां नहीं बना सकते और न उनमें ऐसी सलाहियत मौजूद होती है। मोदी और उसके जंगी जुनून में मुब्तला साथी सिर्फ जंग भड़का सकते हैं, वो कोई तख्लीकी कारनामा सरंजाम नहीं दे सकते। आज अगर ये खत्ता जंग के दहाने पर खड़ा है तो इसकी वजह मोदी का जंगी जुनून में मुब्तला होकर अखंड भारत के ख्वाब हैं। भारतीय हुक्मरान ये जहन नशीन कर लें कि पाकिस्तान कोई गज्जा नहीं है, बल्कि एटमी कुव्वत का हामिल 24 करोड़ अवाम पर मुश्तमिल मुल्क है। ये जहां समंदरों का वसीउ अरीज रकबे का हामिल है, वहीं जंगलात और पहाड़ी सिलसिलों के साथ साथ ज़रख़ेज़ ज़मीनों का मालिक भी है। मोदी के जहन में जो खबत है उसे खत्म किए बगैर ये खत्ता ना तो तरक्की कर सकता है और न ही दोनों ममालिक के अवाम तरक्की के असल फवायद से मुस्तफीद हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने इस पूरे खत्ते में हथियारों के अंबार लगा दिए हैं। पाकिस्तान को मजबूरन अपने दिफा में जवाबी इक़दामात करने पड़ते हैं, जो कि उसकी सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए लाज़िम मलज़ूम है। क्योंकि मोदी जिस खुमार में मुब्तला है वो खुमार उतारना अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार पर फ़र्ज़ है। अपनी बका, सलामती और खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाता, जिसकी जिम्मेदारी मुमलिकत खुदादाद 6 से 10 मई के दरमियान बखूबी निभा चुका है, और आइंदा भी भारत के मामले में कोई दकीका फिरगुदाश्त नहीं किया जाएगा, ताकि भारत और उसके हुक्मरानों को हद में रखा जाए। तबसरा खत्म हुआ।